اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ مخلوق میں سے انتہائی برے ہیں۔ محترم احباب، رمضان المبارک کا آج ہمارا فجر کا یہ آخری درس ہے، اور آج کے درس کا عنوان جیسا کہ پہلے سے اعلان کیا گیا ہوا ہے کہ کفار کے اچھے اعمال کے باوجود جہنم کیوں؟ کہ کئی کافر لوگ جو ہیں بڑے بڑے اچھے افعال کر دیتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کے لیے جہنم ہی کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ دور حاضر میں اس پہ بڑے جذباتی انداز میں بڑی ساری تحریریں لکھی جاتی ہیں کہ مسلمان جو کچھ مرضی کرتے رہیں، مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اور کافر جو ہیں تو وہ اتنے اچھے کام کریں تو پھر بھی جہنمی کیوں؟ ان کو کچھ تو اجر ملنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر جو کفار ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو رب قدوس کو مانتے ہی نہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہریے لوگ ہیں۔ اور دوسرے کفار وہ ہیں کہ جن کے لیے مشرکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو بھی شریک بناتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے کفار ہیں بنیادی طور پر۔ اللہ اللہ۔ اب پہلے میں پہلے قسم کے کفار کی بات کرتا ہوں کہ ان کے اچھے اعمال کے باوجود جو دہریے لوگ ہیں تو ان کے لیے کوئی اجر آخرت میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ بڑے بڑے اچھے کام کر جاتے ہیں تو کچھ تو اجر مل جانا چاہیے تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اجر دینے والا میرا اللہ ہے، اور جس بدبخت نے ساری زندگی اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا تو وہ کس منہ سے اللہ رب العزت سے اجر کا سوال کرے؟ جو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، تو پھر اجر کا دعویٰ اور اجر کا مطالبہ تو یہ تو بالکل فضول ہے۔ اس کے نزدیک تو خدا ہے ہی کوئی نہیں، تو جب خدا کوئی نہیں تو پھر خدا کا اجر بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایک بندہ ملازمت کے لیے آپ اس کو کہیں کہ آپ میرے پاس ملازم رہ جاؤ، لیکن وہ آپ کا انکار کر دے کہ نہیں، میں نے آپ کے پاس ملازمت نہیں اختیار کرنی، آپ اس کو بار بار جو ہے وہ ترغیب دیں کہ بھائی میرے پاس ملازمت اختیار کر لو، میں تمہیں بڑی اچھی تنخواہ دوں گا، تمہاری ساری ضروریات کا خیال کروں گا، بہت کچھ دوں گا، تمہاری توقع سے بڑھ کر تمہاری تنخواہ ہوگی، منہ بولی تنخواہ سے بھی بڑھ کر ہوگی، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، کسی طرح بھی آپ کی ملازمت وہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔
آپ بار بار اس کو اصرار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ اب پھر کچھ عرصہ بعد وہ کوئی ایسا کام کر آتا ہے کہ جس میں آپ کا کوئی بھلا ہے، آپ کے لیے وہ کام کوئی اچھا ہے، تو پھر آ کے وہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کے اوپر مجھے اجرت دیں، تو کیا آپ اس کو اجرت دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کہیں گے کہ میں نے تو اتنی دفعہ تمہیں کہا تھا کہ میری ملازمت اختیار کر لو، تو تم مانے ہی نہیں تھے۔ جب تم بالکل مانتے ہی نہیں تھے، میں نے تو بار بار اصرار کیا تھا، تو اب کس منہ سے جو ہے وہ اجر مانگنے کے لیے، اجرت مانگنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت تو بار بار ایمان کی دعوت دیتے ہیں، بار بار جھنجھوڑتے ہیں اپنے دلائل کے ذریعے، اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر جو ہے تکبیریں اپنی جو ہیں بلند کرنے کا اہتمام فرمایا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں پوری دنیا کے اندر بلند ہو رہی ہیں، بار بار بلند ہو رہی ہیں، اور یہ دعوت دے رہی ہیں عملی طور پر کفار کو کہ آجو دین کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن وہ ماننے کے لیے ہی اگر تیار نہیں ہے، بار بار ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے لیے اجر ہونا اس کے قطعاً ان کو توقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مسلمان نادانی کے ساتھ ان کے حق میں اور اصل میں اسلام کے خلاف اصل میں تحریریں لکھنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ کہاں کا انصاف ہوا، گویا کہ وہ اسلام کو عدل کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ اسلام کو عدل کے خلاف سمجھنا خود کفر ہے، کیونکہ اسلام اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا دین ہے، اور جو اللہ کو عدل کے خلاف سمجھ رہا ہے وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ تو جذباتی طور پر تحریریں لکھتے ہوئے خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم کس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسلام پر اعتراض نہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام تو سارا اللہ نے بتلایا ہوا ہے۔ اللہ یہ کوئی مولویوں کا دین نہیں ہے۔ بظاہر وہ مولویوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مولویوں نے کیا یہ دین خود بنایا ہے؟ مولویوں نے یہ دین خود نہیں بنایا، یہ میرے اللہ کا دین ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ یہ کوئی مولویوں کا اعلان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ تو اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ اللہ۔ اب دوسری قسم کے کفار جو کہ شرک کے مرتکب ہیں، مشرکین ہیں، شرک کا وہ کوئی بھی انداز اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو معاذ اللہ باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے لگ جاتے ہیں، اور روح القدس کو بھی معبود مان کر تین معبودوں کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیکی کا خدا یزداں اور برائی کا خدا اہرمن یہ کہہ کے دو خداؤں کا قائل ہو جاتا ہے، اور کوئی تو وہ ہیں کہ ان کے ویدوں کے اندر 33 خداؤں کا تذکرہ تھا، اور اس وقت 33 کروڑ خدا بنے بیٹھے ہیں ان کی اپنی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے خدا ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں۔ تو اللہ کو مان کر شرک کرنے والے، خواہ وہ پھر اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادات کے اندر شرک کرنے والے ہوں، اب ان کے لیے جہنم کیوں ہے؟ ان کو ان کے اچھے اعمال تو وہ بھی کئی کر جاتے ہیں، اچھے اعمال کر جاتے ہیں، بلکہ وہ تو کرتے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہیں۔ جو دہریہ ہے وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں نا، اس نے تو کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہی نہیں۔ لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، ساتھ غیروں کو بھی مانتا ہے، وہ کئی عمل تو اللہ کو رضا کے لیے کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے باوجود اس کے لیے آخر جہنم کیوں ہے؟ اس نے تو کئی کام ایسے کیے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی اس کی نیت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر پھر میں مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ایک بندے کو اپنے پاس ملازم رکھنا چاہیں، لیکن ساتھ آپ شرط رکھیں کہ بھائی تنخواہ بے شک جتنی بھی تم چاہتے ہو اس سے بڑھ کے دوں گا، منہ مانگی دوں گا، منہ مانگی سے بھی بڑھ کے دوں گا، تمہاری ساری ضروریات کا خیال کروں گا، سب کچھ تجھے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے
کہ اگر میرا ملازم بننا ہے نا تو صرف میرا ملازم بن کے رہنا ہے، پھر ساتھ کسی اور کی ملازمت اختیار نہیں کرنی۔ جب تمہاری ساری ضروریات میں پوری کروں گا تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ساتھ یہ شرط رکھتے ہیں، وہ اس شرط کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو فلاں چودھری صاحب ان کے ساتھ بھی ڈیل کی ہوئی ہے، میں نے تو ان کے کام بھی کرنے ہیں، میں نے تو فلاں چودھری صاحب ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہے، میں نے ان کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ پھر بھائی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں نے پھر تجھے ملازمت نہیں رکھنا، میری تو ایک ہی شرط ہے کہ میرا اگر بننا ہے تو صرف میرا بن۔ جتنی تجھے 10 چودھری بھی تنخواہ دیتے ہیں نا، میں اکیلا اتنی دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی تیری ضروریات ہیں میں ساری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر باقیوں کو چھوڑ کے صرف میری ملازمت اختیار کر۔ آپ اس کو بار بار اس کی تلقین کرتے ہیں، بار بار اس چیز کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے دوسروں کو، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ شرط مجھے منظور کوئی نہیں۔ جب وہ یہ شرط منظور نہیں کرتا تو آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ پھر تو میرا ملازم ہے ہی نہیں، جا پھر جن جن سے تو نے لینی ہے تنخواہ جا پھر ان کے پاس چلا جا۔ اللہ اللہ۔ تو اب جب آپ کا اس سے معاملہ ہی طے نہیں ہوا، آپ نے اس کو ملازم رکھنے سے انکار کر دیا ہوا ہے، تو پھر کل کو وہ آ جائے کہ جی میں نے یہ فلاں کام کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک اچھا کام ہے، یہ آپ کی بھلائی والا کام ہے، تو کیا آپ اس کو تنخواہ دے دیں گے؟ آپ نے تو اس کو بار بار کہا تھا کہ میرے ملازم بنو، تنخواہ تمہیں بڑی ملے گی، لیکن جب اس نے انکار کر دیا، شرط نہیں مانی، اور آپ نے اس کو ملازم تسلیم نہیں کیا، تب کل کس منہ سے وہ آپ سے آ کے اجرت مانگ سکتا ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اب جو کفار نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ کیے کیوں ہوتے ہیں؟ جو دہریے کافر ہیں انہوں نے وہ اچھے اعمال جو کیے تھے، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ تو صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے تھے نا، کہ ہماری بڑی واہ واہ ہو جائے گی کہ ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے ہسپتال بنا دیے ہیں، ہم نے سرائے بنا دیے ہیں، ہم نے فلٹر لگوا دیے ہیں، ہم جو ہے وہ سارے معاشرے کی صفائی اور امن کا خیال رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے میں ان کا مقصد کیا اللہ کو راضی کرنا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا، ان کا مقصد تو دکھلاوا تھا، لوگوں کو راضی کرنا تھا، اور وہ ہو چکا۔ دنیا کے اندر انہوں نے تعریفیں کروانی تھی، یہ اجر ان کو مل چکا، دنیا کے اندر ان کی بڑی تعریفیں ہو گئیں، تو جس اجر کے لیے وہ طالب تھے وہ اجر تو دے دیا گیا ان کو، وہ تو مل گیا۔ دنیا میں کیا لوگوں نے ان کی تعریفیں نہیں کی؟ دنیا میں تعریفیں کر دی انہوں نے، تو وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہماری دنیا میں تعریف ہو جائے، بس وہ چیز مل گئی ان کو۔ اللہ اللہ۔ تو پھر ان سے زیادتی کون سی ہو رہی ہے؟ کوئی زیادتی نہیں ان سے ہو رہی۔ اللہ اللہ۔ اور جو دوسری قسم ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ اللہ، تو ان کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر شرک کرو گے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو پھر تمہارے اعمال کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم نے اگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اللہ کی بھی تو مانو نا۔ اللہ نے کہا تھا کہ مجھ اکیلے کو ماننا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نائب، معاون، مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اس کا کوئی خاندان، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی برادری نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں کسی قسم کی اس کی برابری والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے تو یہ واضح کہا تھا۔ اللہ اللہ۔ سورۃ الانعام ہے، اللہ اکبر، اس میں اللہ رب العزت آیت نمبر 83 سے دیکھیے گا، صفحہ نمبر 125،
صفحہ 125 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83۔ یہاں سے اللہ رب العزت کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ایک نبی کا تذکرہ ہو گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو دو اور نبیوں کا تذکرہ ہو گیا، تین انبیاء کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر کُلًّا ہدینا کے لفظ کے ساتھ ہی آگے وَنُوحًا ہدینا مِن قبل، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو گیا، چار انبیاء کا تذکرہ ہو چکا۔ پھر ساتھ ہی آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، 6 اور انبیاء کا تذکرہ ہو گیا، 4 اور 6 10 انبیاء کا تذکرہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، 4 اور نبیوں کا تذکرہ ہو گیا، 14 انبیاء ہو گئے۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، 4 اور انبیاء کا تذکرہ ہو گیا۔ 18 نبیوں کا اللہ نے باقاعدہ نام لے کے تذکرہ فرما دیا۔ اللہ اللہ، اب 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تو آگے اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہ 18 تو ہم نے نام لے دیے، مزید ان کے آباء میں بھی نبی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادوں میں بھی اور نبی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں بھی اور نبی۔ تو گویا کہ 18 نبیوں کا اللہ نے باقاعدہ نام لیا اور باقی نبیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے آباء میں بھی مزید نبی، ان کی اولادوں میں بھی، ان کے بھائیوں میں بھی مزید نبی۔ اللہ اللہ، تو ان سب کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چن لیا، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ نبیوں کا، 18 کا نام لے دیا، باقیوں کا اشارتاً ذکر کر دیا، اور آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے سب برباد ہو جاتا۔ نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، حالانکہ نبی جو ہیں معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے چھوٹے گناہ کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک کا شائبہ کسی نبی سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کے نام لے کے کہہ دیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو جب اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا ہے کہ اگر مجھے ماننے کا دعویٰ رکھنا ہے نا تو پھر ساتھ شرک سے بچنا ہوگا، شرک سے رکنا ہوگا۔ اگر شرک کرو گے نا تو مجھے جتنا مرضی ماننے کا دعویٰ کرتے رہو، بے شک میرے لیے تہجدیں پڑھتے رہو، بے شک نمازوں کی پابندیاں کرتے رہو، بے شک حج ادا کرتے رہو، بے شک زکاتیں ادا کرتے رہو، لیکن اگر تمہارے عقیدے اور عمل کے اندر شرک موجود ہے نا تو وہ کبھی معاف نہیں ہونا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی وہاں پر جو ہے معافی کا اعلان نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس نے شریک بنایا ہے نا اللہ کو، اس کی تو بخشش کوئی نہیں ہونی، اس کو معافی نہیں ملنی، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ اللہ، سورۃ الزمر ہے، اللہ اللہ، 39ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 65۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 420۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی یہ جو وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں نا، یہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ہم نے وحی کی تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مخاطب کر کے اللہ دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ سونے محبوب اگر شرک تو نے بھی کیا تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے شرک کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ پھر انبیاء کو مخاطب کر کے کیوں کہا گیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہم اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیج رہے ہیں، اور پہلے نبیوں کو بھی ہم نے باقاعدہ مخاطب کر کر کے یہ وحی بھیجی ہے۔ تو اصل مقصود ہے انسانیت کو سمجھانا۔ نبی جو ہیں وہ تو شرک سے بری ہیں، پاک ہیں، مقصود امت کے افراد کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ اتنا گھنونا عمل ہے نا، یہ اللہ کی نگاہ میں شرک ظلم عظیم ہے، اتنا گھنونا عمل ہے کہ ڈھیروں ڈھیر اعمال بھی لے کے آ جاؤ، نبیوں جیسے اعمال بھی کر کے آ جاؤ نا، لیکن اگر ساتھ شرک موجود ہے تو وہ کوئی عمل قبول نہیں ہونا۔ تو جب اللہ نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے کوئی عمل قبول نہیں کرنا، تو بے شک بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہوں، بے شک بڑے فلٹر لگوائے ہوں، بے شک اللہ کی عبادتوں کے لیے ساری ساری رات جاگ کے عبادتیں کی ہوں، لیکن جب ساتھ شرک موجود ہے اور میرے اللہ کا اعلان ہے کہ اس کے لیے بخشش ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ایک آخری سوال اس حوالہ سے کہ چلو جی ان کے اعمال جو ہیں اللہ کی، جو دہریے ہیں ان کے اعمال تو اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں، اور جو مشرک ہیں اعمال انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے لیکن چلو اللہ نے قبول نہیں کیے، اجر نہیں، تو چلو بات یہاں تک رک جاتی کہ اجر نہ ملتا، لیکن ان کے لیے جہنم کیوں ہے؟ اب یہ ایک آخری سوال، چلو اللہ اجر نہ دیتے لیکن کام انہوں نے بڑے بڑے اچھے کیے ہیں، تو ان کو جہنم تو نہ ملتی۔ اللہ اللہ۔ تو اب اس کا جواب میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی ربوبیت کر رہے ہیں، دہریوں کی ربوبیت بھی اللہ کر رہے ہیں، مشرکین کی ربوبیت بھی اللہ کر رہے ہیں، ہر قسم کے ہمارے سارے انتظام اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھیں تو کیا اللہ کے احسانات کی اتنی ناشکری اس کے اوپر ہمیں سزا نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور کائنات والو تمہارے اوپر اللہ کے اتنے احسان ہیں نا کہ ان سارے احسانات کو تم شمار کرنا چاہو نا کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت ایک دوسرے انداز میں بھی بات فرماتے ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو کبھی شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں۔ اور دہریے تو اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں نا، اور مشرکین اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک مانتے ہیں نا، تو پھر ان کا خیال ہوتا ہے نا کہ کوئی نعمتیں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی بھی ثابت کرنی شروع کر دی جائیں، تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنے لگ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دلیل کے ساتھ انکار کرنا چاہے نا تو ساری زندگیاں اپنی خرچ کر دیں، صرف کر دیں، کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کر سکیں گے صحیح دلیل کے ساتھ، کوئی ایک نعمت وہ یہ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ کسی اور کی نعمت ہے،
یہ اللہ کا احسان نہیں، یہ احسان کسی اور نے کیا ہے۔ کوئی ایک نعمت کا بھی دلیل کے ساتھ تو کبھی انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر بلا دلیل انکار شروع کر دیں، اور لوگ کرتے ہیں، بلا دلیل انکار کرتے ہیں، بیٹا دیا میرے اللہ نے اور اس نے نام رکھ دیا محمد بخش، اس نے نام رکھ دیا پیراں دتا، تو گویا کہ اللہ کی نعمت کو اللہ سے ہٹا کے اللہ کی نعمت کا انکار کر کے پیروں سے منسوب کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے۔ اللہ تو اللہ کی نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کنیا کوئی نعمتاں دا انکار کریں گا، پتر دا انکار کیتا ہی دتا وہ بھی اللہ نے، لیکن کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جو رب اتنی نعمتیں کرنے والا، اتنے احسانات کرنے والا، اور اس کے احسانات کی شکر گزاری کی بجائے اس کا سیدھا انکار کر دیا جائے یا اس کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا شروع کر دیا جائے، تو کیا وہ ناراض نہ ہو؟ تو کیا پھر وہ جہنم رسید نہ کرے؟ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے اتنے احسانات ہیں، انعامات ہیں، تو ان کی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا ہم اس کے عابد بندے بن جائیں، اس کو وحدہ لا شریک معبود مانیں اور اس کی عبادت کے اندر اپنی زندگیاں صرف کریں، لیکن ہم نے اس کا سرے سے انکار کرنا شروع کر دیا، تو کیا وہ ناراض نہ ہو؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو وہ ناراض ہوگا۔ اللہ ایک دہریہ ہے، اس نے ساری زندگی، اللہ کا تو اعلان ہے نا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو بھی انابت کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی انابت نہیں کی، یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے۔ انابت کرتا، سچے دل سے سوچتا تو اس کو وجود باری تعالیٰ کا یقین ہو جاتا، لیکن اس نے ساری زندگی انابت کی نہیں ہے۔ اگر اس نے سوچا بھی ہے نا، ایک سوچنا ہوتا ہے انابت کے ساتھ سوچنا، اور ایک سوچنا ہوتا ہے ریب کے ساتھ سوچنا، شک کے ساتھ سوچنا۔ وہ جب بھی سوچتا رہا وہ ریب کے ساتھ سوچتا رہا۔ جو ہمارے ایتھسٹ لوگوں کا جو ہے نا وہ طرز عمل یہی ہے، وہ کہتے ہیں سانو یقین نہیں ہے، تو گویا کہ شک ہے، وہ سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دہریے تو کہتے ہیں ہمیں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو صاف انکار کرتے ہیں۔ جو ایتھسٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سوچتے ہیں ہم، لیکن بھائی تو انابت کے ساتھ نہیں سوچ رہا، تو ریب کے ساتھ سوچ رہے، شک کے ساتھ سوچ رہے، اور انابت جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، جو شک ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی میں پہلے جو ہے وہ وضاحت سورہ مومن کی آیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک درس میں کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جو مسلسل شک کے اندر مبتلا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو پھر گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تو جو دہریہ ہے اس نے انابت ہی نہیں کی ساری زندگی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی اور کسی مذہب کا پیروکار ہے، کسی اور مذہب کا پیروکار ہے، اسلام کا پیروکار نہیں ہے، تو مذاہب دو قسم کے ہیں، ایک غیر الہامی اور ایک الہامی مذاہب۔ تو اگر یہ غیر الہامی مذہب کا پیروکار ہے تو اس نے بھی صحیح مذہب کی تحقیق کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اس نے بھی انابت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک غیر الہامی مذہب کے اوپر وہ قائم ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ دنیا کے اندر اور بھی تو مذاہب ہیں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا میرا ہی مذہب حق ہے یا کوئی اور حق ہے۔ تو اس نے ساری زندگی انابت نہیں کی ہے۔ اللہ اور اگر وہ الہامی مذہب کا پیروکار ہے، الہامی مذاہب کے اندر یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو پھر تو اس نے خود اپنی کتابوں کی تعلیمات کو بھی نہیں دیکھا۔ تورات کے اندر میرے آقا کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، آج تک بھی موجود ہیں، زبور کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں، انجیل کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ تو اپنے مذہب کا دعوے دار ہے کہ میں فلاں مذہب پہ عمل کرتا ہوں، تو نے تو اپنے مذہب کی کتاب کو بھی پوری طرح نہیں دیکھا۔ تیرے اپنے مذہب کی کتابوں میں واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں، تو نے ان کا سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ اور جو مسلمان کہلانے والے لیکن شرکیہ عقائد کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تو ان کو تو معلوم ہے نا کہ
دوسرے مسالک بھی موجود ہیں اسلام میں، اور وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر شرک موجود ہے، تو ان کو بھی تو کبھی نہ کبھی تو غور کرنا چاہیے نا۔ اللہ اللہ، جب دنیا کے ہر معاملے کو اختیار کرنے میں غور کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں نا تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کے لیے بڑی تحقیق کرتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، کون سا زیادہ اس بیماری کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ چلو جی کسی ڈاکٹر کو بھی چلے جائیے، لیکن مسلک اختیار کرتے ہوئے تم نے کبھی نہیں سوچا کہ کس مولوی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ یہاں پر جی وہ بھی آیتاں پڑھ کے گل کر دینے، تسی بھی آیتاں، وہ یار کچھ سمجھن بھی دی تو کوشش کرو نا۔ تسی صرف یہ کہہ کے جان چھڑا دو گے نا تو یہ ہمارے سامنے جان چھڑا دو گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ کہیں گے تیرے اپنے اندر شعور نہیں تھا، تیرے اپنے اندر عقل نہیں تھی، مولوی آیتیں پڑھ کے بات کر رہا تھا، تو دیکھتا نا کہ کون سا مولوی آیتیں پڑھ کے آیتوں کی الٹی تعویل کر رہا ہے اور کون سا آیتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ آیتیں پڑھ دینا صرف کام نہیں ہے، صرف آیتیں پڑھ دینا کام نہیں ہے، آیتوں کی صحیح تفسیر بتانا کام ہے۔ اگر آیتیں پڑھ کے تو آگے آیت کا رد کر کے الٹی تعویل کر کے کسی اور چیز کی طرف بلا رہا ہے تو آیت تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس آیت کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو تجھے اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا، تیرے اندر اتنی عقل تو تجھے اللہ نے دی ہوئی ہے کہ مولوی کو اگر اختیار کرنا ہے تو ذرا تھوڑا سا تو غور کر کہ کون سا مولوی قرآن و حدیث کے مطابق بلا رہا ہے، کون سا صحیح عقیدے کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو بات ہے کہ جی مولوی سارے اس طرح کر دینے تھے، اسی کدے پیچھے چلیے، تو اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تم نے مولویوں کی ذمہ داری نہیں، اپنی ذمہ داری تم نے خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس لیے ساری ذمہ داری مولویوں پہ ڈال کے تم بری نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ اس کے لیے کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں اس مسجد کے اندر بھی اور قلعہ دار سنگھ کی کئی مساجد کے اندر درس قرآن کے سلسلے موجود ہیں، تو صرف رمضان میں نہیں میرے محترم احباب، غیر رمضان میں بھی درس قرآن کے ساتھ وابستہ رہیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن حکیم کا فہم جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، تو اس کے اندر اپنے دلوں میں عزم کیجئے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں جو ہے وہ درس قرآن سنا ہے، غیر رمضان میں بھی ہم درس قرآن کے اندر انشاءاللہ ضرور شریک ہوں گے۔ اس کے لیے پورا عزم کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔